لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شجرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رکاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سرور انس و جان، سرنشین مہوشاں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ اجمعین کی بارگاہ کے اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا خاص فضل کہ جس نے ہمیں درس قرآن مجید کے اندر آنے کی توفیق سے نوازا۔ مختصر دورانیے کے اندر میں صرف آپ سے ایک ہی آرزو رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ بہت لمبی سبحان اللہ بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس مختصر دورانیے کے اندر ہم اپنی توجہ کو بٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے فضل سے، اس کی امید سے دعا ہے کہ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والوں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ آیت کا مختصر ٹکڑا ہے جس کے اندر فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور جنات ہوں گے، اور پتھروں کے اندر بھی شامل کیا گیا۔ زندگی مختصر ہے اور ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو حیا کی تربیت دیا کرو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس زندگی کے اندر حیا آ جائے تو ساری زندگی کا اسلوب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے پہلی جو نشست کا آغاز کیا، فرمایا جب نکاح کرنے لگو تو اچھی خاتون کا انتخاب کرو۔ ہمارے ہاں چونکہ ماحول اتنا برا چل رہا ہے کہ ہم اس عورت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو سٹیٹس کے لحاظ سے آنا ہو، منصب کے لحاظ سے آنا ہو، اور دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، اور وہ انگلش فر بول رہی ہو، حالانکہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے رسول نے فرمایا جب تم عورت کا انتخاب کرنے لگو
اس کے ڈھنگ اور سنگ پہ نہ جایا کرو، بلکہ اس کے دل کے تقوی پہ جایا کرو کہ اس کی سیرت کیسی خوبصورت ہے۔ تو جب سیرت خوبصورت ہوتی ہے تو اولادیں بھی خوبصورت ہو جایا کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے گھر کا عالم دیکھیے، ماں کتنی بڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی۔ لوگوں، جس دور کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور کے اندر میرے رسول نے آ کر کے آواز دی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے رسول نے ایسی تربیت فرمائی کہ ان کی تربیت سے آگے کیا ہوا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پہ حسین ابن علی نے قرآن سنایا ہے۔ زندگی اسلوب مانگتی ہے، زندگی تربیت مانگتی ہے، زندگی دراصل مانگتی ہے، زندگی حوصلہ افزائی مانگتی ہے، ورنہ زندگی میں کیا کچھ باقی نہیں ہے۔ اور انسان کو 2 اور 2 4 کے چکر کے اندر صبح و شام اسی کام کے اندر مگن کیے ہوئے ہیں۔ رات آئے، بچہ ہمارے قدموں سے لپٹ رہا ہے، لیکن ہم موبائل فون پہ لگے ہیں۔ بیٹا ہماری گودی میں آنا چاہتا ہے، لیکن ہم کام سے واپس بھی پلٹے تو پھر کام کرنے لگے، دکان کا حساب پھر گھر کرنے لگے۔ بیٹی ہمارے آنگن سے لپٹنے لگی، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کو ٹائم نہ دیا۔ بیٹا ہمارے آنگن کو چھونے لگا، اس کے باوجود بھی ہم نے بیٹے کو سینے سے نہیں لگایا۔ کہا میں سارے دن کا تھکا مارا آیا ہوں، اب مجھے آرام سے بھی جینے نہیں دیتے۔ یہ لفظ اور یہ الفاظ ہماری زبانوں کے تیر ہوتے ہیں، اور بیٹا اور بیٹی پھر باپ کے روب کی وجہ سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یار میرے رسول سے سچا کوئی نہیں آیا، میرے رسول سے معتبر بھی کوئی نہیں آیا۔ میرے رسول کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی تو حضور اٹھ کر کے استقبال کرتے۔ کہا بیٹی آئی ہے، فاجلسها فی مجلسہ۔ میرے رسول اپنی مجلس کی جگہ جہاں حضور خود بیٹھتے اپنی بیٹی کو بٹھاتے، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے تو کبھی ماتھے کو بوسہ دیتے۔ اور جب یہ تربیت کی تو پھر حسین ابن علی جیسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے جو سجدوں کی توفیق ملی ہے یوں ہی نہیں مل گئی، ہم نے اپنی ماں کو سجدوں کی دولت میں دیکھا ہے۔ تو جب اولاد سیکھنا چاہتی ہے تو ہم سکھانا نہیں چاہتے۔ یار جہاں ہم نے ہر کچھ دے دیا، کیا ہم نے ان کے برتھ ڈے کے اوپر، ہم نے ان کی سالگرہ کے اوپر کیا کچھ نہیں دیا؟ کبھی ہم بائک لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، گراج کے اندر بڑی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، بیٹے کی جیب کے اندر لاکھوں روپے بھی لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کہا بیٹے آپ نے دولت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، اگر مجھ محمد کی محبت نہیں دی تو تم نے کچھ نہیں دیا۔ محبت رسول سے ہی اخلاق پیدا ہوتے ہیں، تربیت پیدا ہوتی ہے۔ حب رسول جتنی دیر تک اپنے سینوں میں نہیں آئے گا اتنی دیر تک اولاد اپنے ماں باپ کا پیار نہیں کرتی اور ان کا ادب بھی نہیں کرتی۔ ماں کو تو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اور ایک شخص کی کہانی پڑھی تو اس نے اپنی ماں کو 90 دراہم کے اندر فروخت کر دیا اور 30 درہم لے کر کے بازار سے لے کر کے واپس پلٹ آئے۔ میرے رسول نے فرمایا لوگوں تم نے ماں کو جو ہے وہ جوئے میں ہارا ہے، لیکن مجھ محمد کی بات سنو، میں نے ماں کے قدموں میں لا کر کے جنت رکھ دی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا دیا ہوا سبق ہے۔ تو جب ماں اتنی معتبر ہوگی اور باپ کی پیشانی میں سجدے کا نور ہوگا تو پھر بیٹا کوئی آوارہ شخص نہیں ہوگا، وہ چوکو چواروں کی زینت نہیں ہوگا، وہ شترے بے بہار کی طرح زندگی بسر نہیں کرے گا، وہ کالج اور یونیورسٹیز کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی جوانی کو خراب نہیں کرے گا۔ یار وہ جب بھی اس کی جوانی کی آنکھ نمودار ہوگی تو وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کہے گا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری زندگی کو اپنے رسول کی اسوہ پر زندگی بسر کر دے۔ یہ ہماری زندگی کا گوشہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے چونکہ مغرب سے ساری چیزیں سیکھ رکھی ہیں، ہمارے قبر کے اندر جو سوال ہوں گے وہ بھی عربی میں، ہمارے بچوں کو عربی کتنی آتی ہے، ہم نے ABC کو سکھا دی، لیکن ہم نے قرآن کی سورت فاتحہ کا پتہ نہیں بتایا۔ ہم تو ہر دوسرے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، کبھی تعویذ لینے، کبھی دھاگا لینے،
ہم نے اپنے بچوں کو ذوق اعتقادی کا سبق دے دیا. کہا بیٹے تمہیں نظر لگ گئی, تمہیں فلاں کا حسد دے ڈوبا, فلاں کی نظر تمہیں کھا گئی, لیکن تم صبح اٹھ کر کے قرآن کی لوریاں لیتے ہوتے یا اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دیتے ہوتے تو پھر آج کا ماحول ہمارے ہاں بے برکتی کا نہ ہوتا, بلکہ ہم اپنے رسول کی زندگی کو اجاگر کر رہے ہوتے. یہ ہماری زندگی کا اسلوب ہوتا. قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا بہترین تم میں سے کون شخص ہے؟ کسی کاریگر کو کہا, کسی سونار کو کہا, کوئی بڑے بینک بیلنس والے کو کہا, بڑے شکر بے بہار کی طرح زندگی بسر کرنے والے کو کہا, یا کہ فلک بوس عمارتیں بنانے والے کو کہا کہ تو بہترین ہے, بڑے بینک بیلنس والے کو کہا کہ تو بہترین ہے. نہیں صاحب, میرے پیغمبر نے بہترین کس کو کہا ہے؟ اس کو کہا کہ جس نے قرآن پڑھا ہے, قرآن پڑھایا ہے, قرآن کی تعلیم دی ہے اور قرآن سکھایا ہے, قرآن کی لوریاں دی ہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی, ساتھ چکی بھی پیستی اور ساتھ قرآن کی لوریاں بھی دیتی, اور سونے محمد پر پڑھ پڑھ درود اپنے بچوں کو لوریاں دیتی. تو جب یہ بڑی عمر ہوتی ہے تو پھر تقویٰ سکھانا نہیں پڑتا یار, تقویٰ خود بخود اپنے دل سے نمودار ہوتا ہے. ورنہ جوانی تو بچپن کے اندر, لوگ کہتے ہیں چھوٹی عمر ہے تو بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا, حالانکہ چھوٹی عمر میں جو سکھائیں گے وہ انمٹ ہوگا, جو بھی لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. بچپن کے اندر باپ گھر آتا ہے, ماں چپکے سے کہتی ہے کہ اپنے ابو کو وہ بات سناؤ جو صبح مجھے سنائی تھی, جو صبح تم نے گالی دی وہ اپنے باپ کو بھی سناؤ. یہ سنانے والی بات تھی, ہم نے ہنس لیا, ہم نے لطف لیا. عجیب داستان ہے, بچے نے طوطی زبان سے گالی نکالنا سیکھی ہے اور ہم ہنس لیتے ہیں, مسکراتے ہیں. کہا دادا ابو کو سناؤ, بابا کو سناؤ, یہ ان چیزوں کو سناؤ, یہ کچھ سنانے والی بات تھی کیا؟ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ سمجھوتا کیا کہ ہمارے ماحول سے ہمارے بیٹے نے گالی دی ہے اور گالی نکال کر کے اس کے منہ پہ آ گئی ہے, کیا ہم سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم آج کے بعد اپنے گھر سے گالی نکالیں گے؟ نہیں صاحب, ہم نے تو ہنس لیا. وہ کوئی قرآن کی لوری نہیں سنا رہا تھا, وہ تو بےہودہ باتیں کر رہا تھا اور طوطی زبان میں وہ گالیاں دے رہا تھا, تو ہم نے اس پہ ہنس لیا ہے, ہم نے اس پہ لطف لیا ہے. تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی بیٹا بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو جب گالی دیتا ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. حضور سے کہا گیا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. میرے رسول نے فرمایا ایسے ہوگا اور ہوتا ہے. وہ کیسے کہ وہ شخص کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا, تو جب وہ دے گا تو پھر پلٹ کر کے جب اس کو گالی آئے گی گویا اس نے ایسے ہی کیا کہ جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے. تو جب زبانوں پہ قرآن نہیں ہوگا, احادیث کا نور نہیں ہوگا, پیار اور الفت اور یگانگت کے گیت نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارے حالات تو بدتر ہوتے چلے جائیں گے. مغرب سے لیا ہوا ہم نے یہ سلیبس اپنے بچوں کی گٹی میں رکھ دیا, بیٹا اٹھو اور ABC کی گنتی گننا شروع ہو جاؤ, بیٹا اٹھو, اور اس کے شوز بھی پالش کیے گئے اور بیٹے کو اٹھایا اور کپڑے بھی تبدیل کیے گئے. لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آئی اور منہ پہ تھپڑ مارا اور فوراً اس کو مسجد کے ہاں بھیج دیا. پھر ایک 15 منٹ کے بعد قاری صاحب کو فون کیا جاتا ہے کہ اس کو جلدی بھیج دینا, ہم نے اس کو سکول بھی بھیجنا ہے. اگر آج یہ اہتمام ہم نے قرآن پڑھانے میں کیا ہوتا تو آج ہمارے بچے آبادی کے اندر نہ زندگی بسر کرتے بلکہ سونے محمد کی غلامی میں زندگی بسر کرتے. تو حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے, بہترین طریقہ ہے, بہترین سنت ہے. تو جب ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور جانب نکلیں گے تو ہماری زندگی بہتر نہیں ہوگی. حضرت بختیار کاکی کا نام تو سن رکھا ہوگا. فرمایا کہ جب وہ بڑے ہوئے نا تھوڑی عمر میں تو ماں نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے قاری صاحب کے پاس لے گئی. کہا اس کو ذرا قرآن کی لوریاں تو دے, قرآن سکھانا شروع کر دیجیے. اعوذ باللہ پڑھا تو بسم اللہ خود پڑھنا شروع کر دی. سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی, پھر ایک پارہ تلاوت کیا, دوسرا پارہ تلاوت کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, حتیٰ کہ 15 پارے ایک نشست کے اندر بیٹھ کر کے حضرت بختیار کاکی نے سنا ڈالے. تو قاری صاحب نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو, ہجے خوب ہے, منظر بہت اچھی ہے, کس قاری سے پڑھتے رہے ہو, آگے بھی پڑھو. کہا اتنا ہی آتا ہے. کہا جس قاری سے پڑھتے رہے ہو دوبارہ اسی کے پاس چلے جاؤ, یہ خوب منظر ہے, خوب ہجے ہیں.
اور منزل بھی خوب ہے، آپ وہیں چلے جاؤ۔ کہا میں کسی قاری کے پاس زانو تلمس طے نہیں کیا، میں کسی کے پاس شاگردی اختیار نہیں کی ہے۔ کہا پھر کہاں سے سیکھا؟ کہا میری ماں کو 15 پارے آتے تھے، میں نے سن سن کر کے یاد کر لیے ہیں۔ تو جب مائیں قرآن پڑھیں گی اور باپ اٹھ کر کے سجدوں کی دولت میں ہوگا تو پھر بیٹے آوارہ نہیں ہوتے، بیٹے پھر زندگی کا حظ لیتے ہیں، اور ان کو جب کہا جاتا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں رب کی باتیں سننے کا شوق چڑھ جائے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور جب سنانے کا جی چاہے تو پھر مصلی بچھا کر کے کھڑے ہو جایا کرو، وہ ہر وقت تمہاری داستان کو سننے کے لیے کام لگائے ہوئے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ خوبصورت ماحول بنانا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو یار صبح اٹھتے ہوئے جھوٹ سکھاتے ہیں۔ آؤ میں ایک کہانی سناتا ہوں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 18 سال کی عمر میں تھا تو میری ماں نے کہا کہ جاؤ بغداد سے نکلو اور جا کر کے تم زانو تلمس طے کر کے آؤ۔ وہاں سے نکلے اور 40 دینار آپ کی تھیلی کے اندر رکھ کر کے آپ کی ماں نے کپڑے کے اندر سی دیے۔ کہا بیٹے نصیحت کرتی ہوں زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات ہی کی تھی کہ رستے میں زانو تلمس طے کرنے کے لیے نکلے اور وہاں پہنچنے سے قبل کچھ ڈاکوؤں نے آ کر کے روک لیا اور پوچھنے لگے کہ کس کے پاس کیا ہے۔ تو جب لوٹنا شروع ہو گئے تو اس نوجوان کے پاس پہنچے، خوب چمکتی اس کی پیشانی ہے اور شباب کا اعلیٰ نور ہے چہرے کے اوپر۔ تو کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میں 40 دینار رکھتا ہوں یا 40 درہم رکھتا ہوں۔ کہا کوئی تو ایسے نہیں کرتا کہ اپنی دولت کو سامنے رکھتے، لوگ تو چھپانا شروع کر دیتے ہیں اور تم اجاگر کر رہے ہو، بتلا بھی رہے ہو۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کہا عجیب شخص ہے کہ لوگ تو دولت چھپاتے ہیں اور یہ دولت بتا رہا ہے۔ کہا بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 درہم رکھتا ہوں۔ کہا اچھا کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو میری ماں نے میرے کپڑے کے ساتھ سی کر کے مجھے دیے ہیں۔ کہا بیٹے اس کو چھپا بھی تو سکتا تھا۔ یہ بات کہی تو حضرت کی جو ہے وہ آنکھوں میں سرخی نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ میری ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں تو اپنی ماں کا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ وہ اسی وقت سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، تو اپنی ماں کا وعدہ نبھا رہا ہے تو میں تو سال ہر سال سے اپنے رب کے وعدے کو پامال کر رہا ہوں۔ وہی ہاتھوں پہ توبہ کی اور وہی ہاتھوں کے اوپر قائم ہو کر کے نکلے، اور اس کو وقت کا امام عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو جب مائیں نصیحت کرتی ہیں، مائیں محبت کرتی ہیں، مائیں اٹھ کر کے اپنے بچوں کو سچ کا دامن دیتی ہیں۔ یار ہم نے تو زندگی یوں ہی گزار دی۔ حضرت بابا فرید گجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ تھی نا، وہ اپنے بیٹے کو نمازی بنانا چاہتی تھی، تو ایک ترکیب سوچی کہ میں کیا کروں۔ ہوا کیا کہ کہا بیٹے جب تم مصلی پہ کھڑا ہوگا نماز پڑھے گا تو تمہیں ایک شکر کی پڑیا ملے گی۔ تو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے فجر پڑھتے تو مصلی کی نکر اٹھاتے تو وہاں سے شکر کی پڑیا مل جاتی۔ کئی دن گزر گئے، 5 وقت کی نماز بن گئی، عادت بننا شروع ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کسی کام کے لیے بازار چلی گئی، واپس پلٹتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، عصر کا وقت تھا، تو دل کے آنگن میں یہ بے چینی نازل ہوئی کہ میرے بیٹے نے شاید کہ نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں پڑھی، اب کیا ہوگا؟ اگر پڑھی ہوگی تو اس کو شکر کی پڑیا کہاں سے ملے گی؟ میں تو رکھ کے نہیں آئی۔ یہ بات ہی تھی کہ دوڑ لگائی، گھر پہنچی تو آ کر کے بیٹے کو دیکھا تو بستر پر بیٹھے۔ کہا بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہا جی پڑھ لی۔ کہا لیکن یہ بات کہی تو رک گئے۔ کہا لیکن کیا؟ کہا آپ کو شکر کی پڑیا ملی؟ تو یہ بات کہی تھی تو حضرت بابا فرید کہتے ہیں کہ اماں جی جو شکر کی پڑیا پہلے آپ دیتی تھی نا، اس سے بہتر آج تمہارے رب نے مجھے کھلائی ہے۔ جب توکل اور یقین ایسے ہو تو پھر رب دور نہیں ہوتا، وہ تو مصلی کی نکر کے اندر بھی وہ شکر کی پڑیا رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے نا اپنے بچوں کا دامن پکڑیے، ان کو محبت سے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے زمانے میں کوئی سچا نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں جو سچا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، بات کرتا ہے منہ میں کرتا ہے۔ میرے رسول سے بڑھ کر کے بھی کوئی سچا تھا، لیکن میرے رسول جب بات کرتے تھے تو پھر موتی ڈولتے تھے، میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدری ڈول دیا، کنا دے وچ رہنیاں مچھلی کھول دیا۔ یہ تو حضور کا انداز تھا۔
یہ تو محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک میں حضور کی خدمت میں رہا اور 10 سال کی عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزاری، لیکن میں نے اپنے رسول کی پیشانی پہ کبھی غصے کے آثار نہیں دیکھے تھے۔ ہم کو 8 گھنٹے دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، تکلف سے بات کرتے ہیں، مسکراتے دکھائی دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ گاہک ناراض ہو کر کے نہ چلا جائے۔ یہ اس کو اچھے لہجے میں بات کریں گے تو یہ مال لے کر کے جائے گا، اور وہی 8 گھنٹے گزرنے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو ہمارے لہجوں میں فرعون آ جاتا ہے، نہ اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رونق آ جاتی ہے۔ میں گھر کا مرد ہوتا ہوں، مرد اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تو حکمران ہے، تیرے اندر اکڑ آ جائے۔ میرے رسول سے بڑا بھی کوئی مرد زمانے میں آیا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے مجھے کہا کہ عائشہ پانی پی رہی ہو، جس آب کھولے میں اور اس کے اندر تھوڑا پانی بچا لینا، اور جب بچا لیا گیا تو حضور نے جہاں میرے لب تھے وہی لب رکھ کر کے میرے رسول نے وہاں سے پانی نوش کروایا ہے۔ تو جب بیوی اور شوہر کے اندر جب محبت آ جاتی ہے تو پھر بیٹوں کے اندر کبھی نفرت نہیں آتی۔ نیگیٹیولی چیزیں ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دی، وہ فلاں ایسے کرتا ہے۔ میں آپ کو آج ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے کبھی بھی منفی پہلو پہ بات نہ کیا کریں، جب بھی بات کریں تو مثبت پہلو پہ کیا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، کیونکہ جب آپ اچھی سوچ کے حامل ہوں گے تو حضور نے فرمایا ہے نا کہ نیت المومن، اس کی نیت مومن کی جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیت اعمال کا پتہ دیتی ہے۔ جب نیت اچھی ہو جائے، ہم نے اپنے بھائیوں کا جب گلہ کرنا ہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو بٹھا کر کے ان کے بچوں کے سامنے بھائیوں کے گلے کرتے ہیں۔ تو جب وہ بیٹا وہ نوازی بڑی ہوتی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر ایک نفرتوں کا بیج بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ چچا تائے، خالو اور ماموں یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے شریک ہیں۔ ہم نے شریک کا لفظ اتنا گھنونا کر دیا ہے کہ حالانکہ شریک تو وہ ہوتا ہے جو تمہارے دکھ میں بھی شریک ہو جائے، جو تمہاری عزت میں بھی شریک ہو جائے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نفرت سکھائی ہے۔ یا نفرت نہ سکھائیے، محبت سکھائیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچیے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ آپ کے گھر والے آپ کی رعایا ہیں، اور گھر کا مرد جو ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے۔ تو اگر بچے جو ہیں وہ آوارگی کا شکار ہو جائے، یار زندگی یہاں نوجوان طبقہ بہت زیادہ بیٹھا ہے۔ میرے رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لوگو آنا حبیب اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ زندگی خوبصورت ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، جوانی مستانگی کا نام نہیں ہے، جوانی دیوانگی کا نام نہیں ہے، چوکو چواروں کی زینت کا نام نہیں ہے، کالجز اور یونیورسٹی کے دروازوں پر جوانی خراب کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی کیا ہے؟ شباب کیا ہے؟ فرمایا الشاب الطائب حبیب اللہ، جو جوانی میں مسلح کی زینت بن جاتا ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ جوان مرد ہو، وہ جوان عورت ہو، چن منی اپنی آنکھوں میں رکھیے، حیا کے پردے بٹھا کر کے رکھیے، کیونکہ سوچیں جب آوارہ ہوتی ہیں، موبائل فون تو ہاتھ میں آ گیا ہے، اب اس کا کتنا گھنونا عمل ہے۔ ہمیں تو دیا گیا تھا کہ چلے رابطہ جو میلوں کا ہوتا تھا وہ اب منٹوں میں ہو جایا کرے، اب موبائل ہاتھوں میں آیا تو ہم نے کیا کیا، سحری کا وقت ہوا تو فیس بک کھول لی، ہم نے سٹیٹس دیکھنا شروع کر دیے، ہم نے اپنی صبح کا آغاز واٹس ایپ کے سٹیٹس سے کیا، ہم نے اپنی صبح کا آغاز نیوز اپ ڈیٹ سے کیا، ہم نے اپنی صبح کا آغاز فیس بک سے کیا۔ یار ہماری صبح کا آغاز کاش اپنے رب کے سجدوں سے ہوتا تو کتنا خوب ہوتا۔ ہماری زندگی صبح کے اندر اپنے قرآن سے ہونی چاہیے، سجدوں کی دولت سے ہونی چاہیے۔ تو جب موبائل اپنے بچوں کو دیتے ہو تو ساتھ نصیحت بھی کیا کرو، ساتھ ان کی خلوت اور جلوت پر بھی نظر رکھا کرے، چونکہ زندگی ان کی زندگی جب جب گزرنی ہے تب تب آپ کا نام روشن ہونا ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی خرابی آ گئی، کوئی آنکھوں کے اندر آوارگی آ گئی، یا آنکھوں نے بدکاری کر لی، یا سوچوں نے بدکاری کر لی، یا دل کے اندر کوئی خیال برا اتر آیا،
تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے بچوں کو اگر موبائل دیا ہے، آپ نے بچوں کو دولت دی ہے، آپ نے بچوں کو گاڑی دی ہے، آپ نے بچوں کو اچھا گھر دیا ہے، اچھے سکول کے اندر ان کو داخل کروایا ہے، تو ساتھ اپنے بچوں کو مصلح بھی دیجیے، ساتھ اپنے بچوں کو تسبیح بھی دیجیے، اور ساتھ بچوں کو نصیحت بھی کیجیے۔ اور گھر بیٹھے ہوئے کبھی بڑے بڑے مجالس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات وقت کھاؤ۔ میں ایک جگہ پہ پہنچا تو وہاں سکول ٹیچر نے بچے سے سوال کیا، کہا بتاؤ بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ تو وہ کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا ہو کر کے صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو اور ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو، پھر ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ بچے تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کہا جب رات کا کھانا کھاتے ہیں تو ہماری ماں ہمیں ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کر کے سوتی ہے۔ تو جب ماؤں کا مزاج یہ ہوتا ہے، آٹا گوندتے ہوئے ہم موبائل استعمال کریں گے، یا ہانڈی کے اندر چمچا لگاتے ہوئے ہم موبائل فون پہ لگیں گے، یا گالی اور گلوچ اور غیبت اور چوری کے اندر زندگی بسر کریں گے، تو پھر آپ یاد رکھیے اپنی نسل کے اندر کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا، کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ جب تک مائیں اور باپ اچھے طریقے سے مصلح کی زینت نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک کوئی بھی بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے کردار کے اوپر کبھی بھی پہرا نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص آیا نا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ خود پڑھتے ہو؟ کہا میں تو کبھی کبھار پڑھتا ہوں، لیکن اس کو تو پڑھنا چاہیے۔ اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ آپ خود کو پڑھ لیجیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، الفاظ سے نہیں بنتی۔ تقریریں چہ چہ کر کے کر لی جائیں اور میرے کردار کے اندر کوئی کھوکھلا پن آپ نظر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ بات تو کمال کی تھی، لیکن انداز تو ٹھیک تھا، لیکن کردار کے اندر کیا ہی افسوسناک حادثات کے ان کے اندر۔ باپ کردار سازی کرنا چاہتا ہے تو خود اس کو عمل کرنا پڑے گا، خود اس کو محبت کرنا پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا، وہ جب چھرا لگایا گیا تو حضرت امام حسن کی بارگاہ کے اندر وہ آپ کا قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس کو آپ گھوڑے کے اندر پانی دیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا ہم پہچان جاتے ہیں۔ کہا پھر آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی؟ کہا وہ تیرا انداز تھا، یہ محمد عربی کے نوازوں کا انداز ہے۔ محبت زندگی مانگتی ہے، تو محبت کے اندر ہی کائنات رقم ہوتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو اسی انداز سے بلایا کرے، بیٹا تم تو میری جان ہو، بیٹا تم میرا جگر ہو، میرا خون ہو، میرے پیارے ہو، میرے راج دلارے ہو، میرا لال ہو۔ یہ سب کچھ ہم بچپن کے اندر ہی کیوں کہتے ہیں؟ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ ایک دانشور تھا تو وہ عید کے دن گھر گیا اور جا کر کے اپنے باپ کو کہا ابا جی اٹھیے، میں آپ کو سینے لگانا چاہتا ہوں۔ تو کہا ابھی رات ہی تو ملے ہیں، ابھی پھر عید آئے گی تو پھر مل لیں گے۔ کہا ابا جی چاہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور میں آپ کو سینے لگانا چاہتا ہوں۔ بات کتنی تھی کہ اٹھے سینے لگائے، ایک سیکنڈ ہی گزرا تھا کہ باپ کی بھی ہچکیاں بن گئی اور بیٹے کی بھی ہچکیاں بن گئی۔ ہوا کیا؟ کہا بیٹے اگر سینے لگنے میں اتنا سکون ملتا ہے تو پھر مجھے روز لگایا کرو۔ جب بیٹوں کو محبت دی جائے گی تو بیٹا پھر پلٹ کر کے اپنے باپ کو بھی محبت دے گا۔ جہاں بیٹوں کے حقوق ہیں وہاں ان کے حق بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت دیجیے، اچھا کھانا دیجیے، حلال کھلائیے، صدقے مقال کھلائیے، ان کو حلال کھانا اور سچ بولنا سکھائیے۔ یہ دو چیزیں زندگی کے اندر لے آئیے، اللہ کی عزت کی قسم آپ کا بیٹا ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھائے گا۔ حرام تو اتنا ہے، ٹیبل کے اوپر سے لے تو پھر بھی حرام ہے، ٹیبل کے نیچے سے لے تو پھر بھی حرام ہے، جیب میں ڈلوا لے تو پھر بھی حرام ہے، قطرہ ایک بھی ہو تو پھر بھی حرام ہے، روپیہ ایک بھی ہو تو پھر بھی حرام ہے۔ تو یہ زندگی میں اپنے بچوں کو تربیت کیجیے کہ بیٹا تھوڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا کہ میرے بندے کو واوا ضرورت تھی، اس کو سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا، اس کو بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی، بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، اچھا گھر چاہیے تھا، اچھا مکان چاہیے تھا، اچھی چیزیں چاہیے تھی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ بندے تو بندہ ہو کر کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا ہے، جا آج میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو اپنے بچوں کو تقسیم سکھائیے، بچوں کا کمپیریزن کبھی دولت سے نہ کیجیے۔
بچوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کیجیے، بچوں سے کبھی الجھیے نہ، کبھی ان کو گالی نہ دیجیے، کبھی ان کے منہ میں تھپڑ نہ ماریے، کبھی ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے سامنے نفی باتیں نہ کیجیے، اپنے بھائیوں کا پیار بیان کیجیے، اپنے باپ کا اسلوب بیان کیجیے، اپنے دادا اور دادی کا بیان کیجیے، اصحاب رسول کے واقعات بیان کیجیے اور اہل بیت اطہار کا بیان کیجیے۔ یہ زندگی کوشاں مانگتی ہے۔ ہم نے تو پتہ نہیں کون سے لوگوں نے درس لوگوں کے سامنے تراش کر کے رکھ دیے کہ جو منہ نہیں لگاتا تم نے بھی نہیں لگانا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میرے رسول نے تو کہا ہے صرف من قطعک فاطمہ حرمک، کہ جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو، جو تجھے توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو چھوڑ دیا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیا کر، کل قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ تو جنت میں جائے گا۔ یہ تو رسول کا درس ہے، لیکن ہم نے نفرت پھیلائی اپنے بچوں سے لے کر کے بڑوں تک۔ بچوں کو اسلوب دیجیے، یہ بچے آپ کا اثاثہ ہیں، یہ بچے بنیادی طور پر آپ کی قومیت بنتے ہیں۔ ایک فرد کی تربیت ہو جائے تو بڑے افراد کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر جب افراد کی تربیت ہوتی ہے تو پھر قوم بنتی ہے۔ جب قومیں عروج پاتی ہیں تو پھر ان کی تربیت کا سب سے پہلا اسلوب جو ہوتا ہے وہ سورہ محمد کا دین ہوتا ہے۔ تو اپنے رسول کے دین کے ساتھ جڑیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل کر کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخر پہ یہی کہوں گا کہ جہاں آپ سب کچھ دیتے ہو بیٹوں کو، بیٹیوں کو دیتے ہو، آج تو علیہ باللہ حالات عجیب تر ہیں، نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے، تو ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی کرنا نہیں چاہیے، تو اوپن مائنڈیڈ ہیں ہم۔ میرے رسول سے بڑا بھی کوئی اوپن مائنڈ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں اور بیٹیوں کو پردہ دیجیے، بیٹیوں کو ثقافت دیجیے، بیٹیوں کو حجاب سکھائیے اور بیٹیوں کو محبت دیجیے، ان کے ساتھ الفت کیجیے۔ جب آپ بازار سے ٹائلس لا کر کے بچوں کو پہنائیں گے تو کیا یہ بڑی ہو کر کے کوئی پہناوا اچھا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اس کے ذہن میں تو وہی خیال بڑھ جائے گا کہ چونکہ میرے باپ نے مجھے لا کر کے دیا ہے اب تو میں خود بھی خریدوں گی، اور بچے کی عمر کے اندر ہی اس کو سمجھوتا کرنا ہے۔ میرے رسول کی مجلس اور حضرت عائشہ بیٹھی اور ایک نبینا صحابی آئے اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ اندر چلی جائیں۔ کہا حضور وہ تو دیکھ نہیں سکتے، کہا وہ نہیں نہ دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ رہی ہو۔ یہ حیا کا انداز ہے، اور جب حیا فوت ہو جائے تو فافعل ما شئت، پھر جو تم مرضی کرتے رہو، پھر حضور کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو حیا دیجیے، آنکھوں پہ چلمنی اور خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کی آبادی کو ختم کیجیے۔ سونے محمد کے اوپر درود پڑا کریں، قرآن کی لوریاں کیا کریں، گھر بیٹھے ہوئے بچوں سے پیار سے باتیں کیا کریں۔ میرے رسول کا محبت کا درس تھا۔ یا طائف کے بازاروں میں میرے رسول کو پتھر لگے اور لوگوں نے کنکریاں ڈالی، لوگوں نے گڑھے کھودے، اوجریاں ڈالی اور کانٹے بکھیرے، کیا کچھ نہیں میرے رسول کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی کہ میں محبت کی شان کیا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی محبت تھی۔ ہمیں تو پھول پہنائے جاتے ہیں اور گھر کے اندر انواع و اقسام کے کھانے میں موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر سکون نہیں آ رہا تو پھر سوچئے، گرے باغ میں جاکیے، زمین کو جھٹکا دیجیے، ذرا نیلی پا کر کے دیکھیے تو صحیح۔ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈھونڈ کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے اوپر تو خیال کیجیے۔ گھر بیٹھے سوچئے کہ کہیں ہماری زندگی کا سکون لٹ تو نہیں گیا۔ آپ میاں چنو سے نکلے کہیں لاہور جاتے ہیں سکون ملے گا، وہاں سے نکلے کہا نہیں اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں سے بھی سکون ملے گا۔ آگے سکردو کی طرف سیر کرتے تو کہا وہاں سکون ملے گا، آپ نے کہا نہیں آپ کہیں اور ٹھنڈے علاقے میں چلتے ہیں وہاں سکون ملے گا۔ یا دیس و دیس ملک و ملک آپ گھومتے بھی رہے، سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ نے لکھا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ہے تو وہ تیرے رب کے ذکر کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے۔ یہ صرف آوارگی ہے، یہ صرف مستانگی ہے، یہ صرف دیوانگی ہے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حضرت بابا میاں چنو فاؤنڈیشن کو کہ جس نے یہ خوبصورت ماحول سجایا اور خوبصورت ماحول کے اندر آپ لوگوں کو درس قرآن کی دعوت بھی دی، اور اتنا بڑا ہجوم اور پردے کے اندر بیٹھی خواتین
یہ آپ اس درس کو صرف حظ اور لطف لے کر کے واپس نہ پڑھ لیے گا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی نظروں کو جدا کر کے ذرا ضمیر کو جھٹکا دیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کہاں ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ دل کی کاوش کہ آپ چل آئے اور اب آپ آ ہی گئے ہیں تو پھر کچھ لے کر کے تو جانا بنتا ہے۔ اللہ کی چوکھٹ پہ آئیں تو جھولی پھیلا کر کے مانگا کریں۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ خود مانگا کریں تو کہتے ہیں جو تقسیم کا وہ تو ملے گا۔ تو پھر دوسری بات اس نے کہی کہ اب اللہ ہماری ضرورت کا پورا کر ہی دے، یا جب بڑے سے مانگتے ہیں نا تو پھر بڑا مانگتے ہیں، چھوٹا کبھی نہیں مانگتے۔ وہ بڑا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ اس سے جب بھی مانگے تو کہے اللہ اتنا عطا کر کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب بھی عطا کرے تو رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال۔ حضور نے فرمایا کہ رزق حلال اپنے بچوں کو دے دیجئے، یہ کبھی بھی اٹھ کر کے آپ کے سامنے بغاوت نہیں کریں گے، یہ رسول کے دین کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کریں گے۔ ان کو حلال رزق کھلائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیقات عمل عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يا ابي السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی بھی جو اپنی رحمات سے بن دے، تعمیر تیرے رسول کا ذکر، تیرا ذکر، تیرے پاک گھرانے کا ذکر، اے اللہ جو سیکھا، جو سنا، جو سنایا، اے اللہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، ہمیں توفیق عمل عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری نسل نو کی حفاظت فرما، قوم کی بیٹیوں کی خیر فرما، قوم کی بیٹوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہے، اللہ ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی بولیاں سیکھنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سوچوں کی آوارگی کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے ذہنوں کی آلودگی کو ختم کر دے، آنے والے گندے خیالات کو دور کر دے، اے اللہ زبانوں کو میٹھا کر دے، آنکھوں کو حیا کے پردے ادا کر دے، اے اللہ ذہنوں کو ستھرا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، اے اللہ مقروضوں کو قرضے سے رہائی عطا کر دے، اے اللہ میرے اولادوں کو اولاد رعینہ دے دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، جو گھروں میں ہاسپٹلوں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا کر دے۔ ہمارے بھائی تنویر مصطفی صاحب، اے اللہ ان کی والدہ محترمہ اے اللہ بیمار ہیں اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کر دے، اے اللہ ان کو خیریت کا توشہ عطا کر دے، اے اللہ اس مجلس کے اندر، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا کر دے۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب تیرے رسول کی امتی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، جتنا ہم نے گناہ کیا ہے اللہ اتنی رحمت بھی فرما دے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے اللہ، پیشانیوں کو سجدے کے نور عطا کر دے۔ ماہ مقدس، ماہ سیام، ماہ رمضان کی یہ پرکیف، پرسوز اور پرلطف کے کیفیات کا ماحول ہمیں اس کے اندر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ سحری کے مزے لوٹ رہے ہیں، افطاری کی حظ لے رہے ہیں اللہ، اپنے رسول کریم کا صدقہ رحمت کے حصے سے وافر حصے ہمیں بھی عطا کر دے، ہماری بچیوں کی خیر کر دے۔ اے اللہ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہے۔ اے اللہ ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے اللہ۔ بارے دیگر دعا ہے غزہ کے بچوں کی خیر کر دے اللہ، فلسطین کی خیر کر دے اللہ، ان کی نصرت، عیادت اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کوئی غیرت مند حکمران ہمیں عطا کر دے اللہ، صالح حکمران عطا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك۔ آپ پھر 2 منٹ سے تشریف رکھیں، لیڈیز ذرا نکل جائیں، اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ صرف 2 منٹ لیڈیز مائیں بہنیں پہلے ذرا چلے جائیں۔ ہماری آج کی نشست کے مہمان خصوصی جناب چودھری حاجی عارف صاحب، آپ سے درخواست